چین کے سب سے مہلک ہتھیار DF-41 انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی۔ یہ میزائل نئی دہلی، ممبئی، حیدرآباد، بنگلور اور کولکتہ جیسے بڑے شہروں کو ایک ہی وار میں صفائے ہستی سے مٹا سکتا ہے۔ یہ ایک میزائل کے اندر 10 الگ الگ ایٹمی بم رکھے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کی سپیڈ میخ 25 ہے، دشمن کو خبر بھی نہیں ملے گی اور یہ آسمان میں جا چکا ہوگا۔ جب یہ پاکستان کے پاس دسمبر 2025 میں آئے گا تو بھارت کی ساری بھڑکیں ہوا ہو جائیں گی۔ ناظرین، دسمبر 2025 یہ وہ لمحہ ہوگا جب پاکستان کے پاس ایک ایسا ہتھیار آ جائے گا جو بھارت کے کسی بھی کونے کو لمحوں میں راکھ بنا سکتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں چین کے سب سے مہلک ہتھیار DF-41 انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی۔ یہ میزائل نئی دہلی، ممبئی، حیدرآباد، بنگلور اور کولکتہ جیسے بڑے شہروں کو ایک ہی وار میں صفائے ہستی سے مٹا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کی نیندیں اڑ چکی ہے کہ اگر یہ میزائل پاکستان کے پاس آیا تو ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور جب ہم اس میزائل کی بات کرتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی رینج ہے۔ ناظرین، یہ میزائل 12 سے 15,000 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ مطلب اگر اس میزائل کو پاکستان سے داغا جائے تو پورا بھارت تو ویسے ہی نشانے پر ہوگا، لیکن اس سے آگے دنیا کے بڑے بڑے شہر بھی اس کے زد میں آ سکتے ہیں۔ اور یہ اس کی اسی خصوصیت کی وجہ سے بھارت خوف میں مبتلا ہوا پڑا ہے۔ اب ذرا سوچئے اس کی دوسری خصوصیت کے اوپر، اور یہ خصوصیت اس کی میزائل کی جو MIRV ٹیکنالوجی ہے وہ ہے۔ سیدھی زبان میں اگر بات کی جائے، سمپل ورڈ میں، یہ ایک میزائل کے اندر 10 الگ الگ ایٹمی بم رکھے جا سکتے ہیں، اور جب یہ فضا میں داخل ہوتا ہے تو ہر بم الگ ہدف پر جا کر گرتا ہے۔ ایک ہی وار میں دہلی، ممبئی، پونے، کلکتہ، حیدرآباد اور بنگلور جیسے کئی شہر صفحہ ہستی سے مٹ سکتے ہیں، اور یہ فیچر بھارت کے دفاع کو بالکل بیکار بنا سکتا ہے۔ تیسرا اس کا اہم فیچر ہے وہ ایندھن ہے۔ یہ سالڈ فیول میزائل ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو فیول بھرنے کے لیے گھنٹوں انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ لمحوں میں لانچ ہو سکتا ہے، دشمن کو خبر بھی نہیں ملے گی اور یہ آسمان میں جا چکا ہوگا۔ جب ہم اس کی فورتھ فیچر کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کی رفتار ہے۔ ناظرین، اس کی سپیڈ میخ 25 ہے، یعنی یہ 30,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ سمجھنے کے لیے یوں سوچئے، اگر اسلام آباد سے یہ میزائل داغا جائے تو دہلی کو تباہ کرنے میں چند ہی منٹ لگیں گے، دشمن کے پاس رد عمل دینے کا وقت ہی نہیں ہوگا۔ اور جب ہم اس کی ایک اور خصوصیت کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کی درستگی ہے۔ اس کا CAP یعنی سرکلر ایرر پروبیبل صرف 100 میٹر سے بھی کم ہے، مطلب یہ کہ ہزاروں کلومیٹر دور سے بھی یہ اپنے ہدف پر بالکل نشانے پر جا لگتا ہے۔ اگر پاکستان نے بھارتی فوجی بیس، ایئرپورٹ یا شہر کو نشانہ بنایا تو خطا کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور فیچر اس کی موبلٹی ہے۔ یہ میزائل روڈ پر چلنے والے بڑے لانچرز پر رکھا جا سکتا ہے، ٹرین کے اندر چھپا کر لے جایا جا سکتا ہے، اور زمین کے اندر سائلوں سے بھی لانچ ہو سکتا ہے۔ اس کی یہ صلاحیت اسے دشمن کی آنکھوں سے چھپا دیتی ہے۔ بھارت کے سیٹلائٹ اور جاسوس طیارے اس کا سراغ لگانے سے قاصر رہیں گے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور خصوصیت اس کا سائز ہے۔ یہ 21 میٹر لمبا ہے، وزن 80 ٹن کے قریب ہے، اور 2500 کلو گرام تک کا ایٹمی وار ہیڈ لے سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس ایک میزائل کی تباہی کئی ایٹمی ہتھیاروں کے برابر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کی ایک اور خصوصیت کی بات کرتے ہیں تو وہ دشمن کے دفاعی سسٹمز کو ناکام بنانا ہے۔ یہ میزائل ڈیکوائز یعنی جعلی اہداف فضا میں چھوڑتا ہے تاکہ دشمن کا میزائل یا ڈیفنس سسٹم دھوکے میں آ جائے۔ اس کے علاوہ اس میں ایسے وار ہیڈ بھی لگائے جا سکتے ہیں جو فضا میں اپنے سمت بدلتے ہیں تاکہ دشمن انہیں ہٹ نہ کر سکے۔ ناظرین، یہی وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے DF-41 کو انتہائی اہم میزائل سمجھا جاتا ہے، اور جب یہ پاکستان کے پاس دسمبر 2025 میں آئے گا تو بھارت کی ساری بھڑکیں ہوا ہو جائیں گی۔ جتنا بھی اسلحہ خرید لیں، جتنے بھی دفاعی معاہدے کر لیں، DF-41 کے سامنے
اس کی ایک نہ چلے. اسی لیے ناظرین دسمبر 2025 بھارت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب کا دن ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ.